اکثر انسان اپنی زندگی کے سفر سے تھک جاتا ہے، محنت کرتا ہے اجر نہیں ملتا، دعائیں کرتا ہے قبول نہیں ہوتی، تکلیفوں کو سہتے سہتے وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے۔ اگر یہی کشمکش تمہیں دل شکستہ کر رہی ہے تو سنو، وہ کائنات کا نور اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اور وہی ہے جو تم پر روشنی اور سایہ لاتا ہے۔ یاد رکھو، جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو، وہ سب تمہارے رب کو معلوم ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلا رہا ہے، اور اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اور آج تم جس گلفت اور مصیبت میں مبتلا ہو اور کسی طور پر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب البدی ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے والا، اور وہ ہر چیز کو بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں لاسانی ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس مہربان رب نے اپنی قدرت اور حکمت سے زمین کو ہوا کا ایک لبادہ اڑا دیا، جس کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی حبس ہوتا ہے، کبھی باد نسیم چلتی ہے، تو کبھی نرم گداز ٹھنڈی ہوائیں تمہیں مسرور کر دیتی ہیں۔ جان رکھو، جس طرح ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں اور ان کے چلنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان رب جو اپنی غالب قدرت سے یہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ اور اگر آج تم ناقدرے لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے تھک چکے ہو اور تم نہیں جانتے کہ سلامتی کی راہ کون سی ہے، تو سنو، بے شک ایک انسان یہ نہیں جان سکتا کہ کون سا دل، کون سی زمین اور کون سا فیصلہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تم جس راستے پر چلو اس میں اللہ کی رضا تلاش کرو، اور لوگوں کے تمسخر اور طعن و تشنی سے تم دل چھوٹا نہ کرو، کیونکہ جو شائستگی تمہیں اللہ نے نوازی ہے وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو کوئی بھی چیز تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم صبر رکھو، اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ، اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ جانتے ہو، صبر کا گھونٹ چاہے کتنا ہی نمکین ہو، مگر صلے کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ تم ہرگز اپنے غموں سے مضطرب نہ ہو، بلکہ اپنے اندر ایک چھوٹی سی آتش کو آتش فشاں بناؤ، قطرے کو سمندر بناؤ، ذرے کو چٹان بناؤ۔ اپنی ترجیحات سے آزاد ہونے کا پروسیس شروع کرو، اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بناؤ۔ جان رکھو، تمہارا سب سے بڑا سہارا وہ اللہ ہے جس نے تمہارے اعضاء، حواس اور تمہاری ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات اور رجحانات رکھ دیے ہیں، اور تمہیں صحیح حدوں سے آشنا بھی کر دیا ہے۔ مگر جب تم کسی لغزش یا کوئی گہری چوٹ کھا کر اس کے در پہ آتے ہو نا،
اور اپنے دلوں کے رستے کھاؤ اسے دکھاتے ہو، تو وہ تمہارے دل کو اپنے مطابق بنا کر مکمل پیار اور شکر سے لبریز کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب اچانک تم خود میں یہ دو چیزیں محسوس کرنے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری آزمائش کا دورانیہ اب مختصر ہونے کو ہے، کہ جب تمہاری فکر میں سلجھاؤ اور برتاؤ میں خوشگواری تمہاری روح میں وہ لطافت پیدا کرنے لگے کہ جس کی تاثیر اگر تم ٹھیک ٹھیک قبول کرنے لگو تو کندن بن جاؤ۔ یاد رکھو، اللہ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق کام کرنے کا موقع تو عطا کیا ہے، مگر جب تم اپنی انفرادی سیرت اور بہترین رویے سے اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کی صورت گری کرتے ہو تو وہ مہربان تمہارے دل کی ہر تنگی کو کشادگی میں بدل کر تمہیں وہ تسکین قلب عطا کرتا ہے جو تمہاری خوشگوار زندگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ یاد رکھو، وہ رحمان اگر کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس سے بدرجہ بہتر نعمت دینے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب جب اس کی رحمت کی گھٹائیں تم پر برسیں گی تو تمہاری زندگی میں شادابی کے وہ پھول کھلیں گے جن کی خوشبو تمہارے دل کے آنگن کو مسرور کر دے گی انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔